جی السلام علیکم۔ بسمل کی نیو ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ معصومہ کی جو میڈ ہے وہ ریحام کے گھر آتی ہے اور ریحام کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور اس کا نام معصومہ ہے، اور پھر وہ اس کو لے کے اس کے گھر کی طرف چل پڑتی ہے اور باہر سے ہی واپس چلی جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ جو اس نے اس کے اوپر زیور کی چوری کا الزام لگایا تھا تو وہ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ماں کو تب پتہ لگتا ہے کہ وہ زیور چوری نہیں ہوا تھا اور یہ میری بیٹی نے ایک جھوٹ کہانی کی تھی۔ تو اس کی ماں اسے سمجھاتی بھی اور حیران بھی ہوتی ہے، اور اسے سمجھاتی ہے کہ دنیا کے تجربات جو اس نے زندگی میں سیکھا اور دیکھا کہ پہلی بیوی کی کیا حیثیت ہے، اس کا وہ بیٹا بھی ہے اور وہ اپنی بیوی سے محبت بھی بہت کرتا ہے، تو وہ ہمیشہ اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ تم نے غلط کیا، تم مجھے بتاتی تو کوئی مشورہ لیتی کچھ بھی، لیکن اس نے بہرحال پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے شاپنگ سینٹر چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ جو اس کی آفس میں ایک میڈ ہے جس سے اس نے بات کی ہوئی تھی، تو اس کا جاسوس اس کے پیچھے جاسوسی کر رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس کے بعد بہرحال وہ گھر پہنچ جاتی ہے، اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریحام اپنے گھر میں اس بات کو دکھ کو سیلیبریٹ کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے کتنی محبت کی اور آنکھیں بند کر کے میں اس پہ اعتبار کرتی تھی، اور وہ رو رہی ہوتی ہے تو اتنی دیر میں اس کا بیٹا آ جاتا ہے موسیٰ۔ وہ دروازہ کھولتا ہے، اور پہلے تو وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں چاہتی، لیکن بیٹے کے بہت زیادہ اصرار پہ وہ دروازہ کھولتی ہے، اور اپنی ماں کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بہت پریشان ہوتا ہے، بہت وجہ پوچھتا ہے، اور پھر وہ یہی بتاتی ہے کہ سر میں درد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اپنی ڈیڈ کو کال کر لیتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو پھر وہ جیسے منانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اندر سے اندر اپنے آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کتنے منافق ہوتے ہیں یہ مرد، اور میں کتنا اندھا اعتماد کرتی تھی اس کے اوپر، اور اس کو بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ کا اس طرح سے منانا، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ اب اس کے ظاہر اس کے دل میں اس کی وہ قدر و عزت نہیں رہی، اپنا اعتماد اس نے خود ہی خراب کر دیا ہے۔ پھر وہ اسے ظاہر نہیں کرتی، اور بیٹے کی شادی کے بارے میں، ایونٹ کے بارے میں اور وینیو کے بارے میں باتیں کرنے لگ جاتی ہے، اور بالکل ظاہر نہیں کرتی، اور اتنی دیر میں معصومہ کی کال آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ظاہر کرتی کہ مجھے سب پتہ ہے نقوی شکوی کا سب ڈرامہ ہے، اور یہ بہت انجوائے کرتی ہے معصومہ اس سچویشن کو۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے شک ہو گیا یہ وہ، تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ماں پریشان ہے کیونکہ وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا، تو وہ پریشان ہے، اوور کانفیڈنس ہو اور یہ اچھا نہیں ہوتا اور بہت کچھ، لیکن بہرحال جوان خون ہے، اتنی جلدی تو سمجھ نہیں آتی جب تک چوٹ نہیں لگتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیتی ہے ایک دن کے بعد، تو پھر وہ اسے گھر جانا پڑ جاتا ہے معصومہ سے ملنے کے لیے، اور یہ انتظار کر رہی ہوتی ہے اسے، وہ جو گھر آفس کی میڈ ہے وہ اسے بتا دیتی ہے کہ توقیر صاحب آفس سے نکلیں، تو اس کے گھر پہنچ جاتی ہے معصومہ کے گھر ریحام، اور وہ اسے رنگ ہاتھ پکڑنا چاہتی ہے، اور وہاں جا کے ظاہر ہے وہ شاؤٹنگ ہی کرے گی، کوئی پیار سے تو بات کرنی نہیں تھی اس نے معصومہ کو غصہ بھی کیا، اس نے اپنے ہسبینڈ پہ بھی غصہ کیا، اور بڑی باتیں سنائی اس نے، بہت غرور والی باتیں بھی کیں جو کہ معصومہ کو ظاہرہ بری لگتی تھیں بہت، اس کی غرور والی باتوں سے ہی وجہ سے شاید وہ اتنا زیادہ ہو گئی کہ وہ بھی اس کو اس کے اوقات میں رکھے کہ تمہارا ہسبینڈ اگر تم اتنا اتراتی ہو تو اب وہ میرا بھی ہسبینڈ ہے، ظاہر ہے، اور اس کے باپ کو جا کے کہتی ہے مل کے جب، اور بڑی باتیں سناتی ہے، تو وہ غیرت مند آدمی تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس شادی پہ راضی بھی نہیں تھا، وہ جانتا تھا اپنے اور ان کے درمیان فرق کو، اور یہ صدمہ وہ سہ بھی نہیں پاتا، ہم نے دیکھا، اور جاتے جاتے اسے کہہ دیتی ہے کہ تم انجوائے کرو اپنی لائف، اور پھر وہ چلی جاتی ہے گھر، اور ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو خود ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے گاڑی، جبکہ ہم نے آتے ہوئے دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور ہوتا ہے، اب یہ غلطی ہے یا جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ کچھ کہہ نہیں سکتے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ معصومہ کو فوراً چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہے اپنی بیگم کو منانے کے لیے، بائک کھڑے ہو کے کال پہ کال کرتا ہے، اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ بھی اندر ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفس جب وہ چلا جاتا ہے، گھر نہیں جا سکتا تو آفس چلا جاتا ہے، لیٹ نائٹ بیٹھا ہوتا ہے، اور وائس میسیج اس کے بہت بھیجتا ہے لیکن وہ جواب کوئی نہیں دیتی،
اور ہم نے دیکھا کہ ایسے حالات میں وہ معصومہ کی طرف نہیں جاتا بلکہ آفس چلا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنی بیوی سے زیادہ، اپنی معصومہ سے زیادہ اس کو اپنی بیوی کی زیادہ فکر ہے جو اس کی پہلی بیوی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو باپ ہے وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور اتنی تکلیف، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ان کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ اور یہی آج کی اسٹوری یہیں تک، اور پھر نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، جب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔